جب ظاہر تھا بہتر کو چکے ایک دوپہر تھوڑے سے لشکر کو چکے علی اکبر کو چکے تربت بنا کہ نندے سے اصغر کو چکے سیدا دیوان رو کے کہا شور شیر سے لوگ زمانہ ہوتا ہے جب زہرتا حسین کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئی کربلا سے جو میرے سمت ہوائیں آئی دور تک گرے ماتم کی صدائیں آئی دور تک گرے
یاد جب علی اصغر کی آئی، یاد جب علی اصغر کی آئی، جب میں پیغمبر کی دعائیں آئی، میرے میں پیغمبر کی دعائیں آئی، بجھ چکا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، بجھ چکا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، فرصت دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئی، فرصت دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئی، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا، آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد ربا، ابر اصغر پہ برسنے کو ہٹائے آئی، ابر اصغر پہ برسنے کو ہٹائے آئی، دور تک گرے ماتم کی صدائیں آئی، کربلا سے جو میری جنت بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، ظالم کے ہاتھ میں میرے بال دیکھیے، بابا میری غریبی کا یہ حال دیکھیے، بابا تماچوں کی میں اذیت سناؤں کیا، کس کس نے کیسے کیسے مارا
سوچا اپنی سکینت ذرا یہ گال دیکھیے بابا میری غریب کا یہ حال دیکھیے رخسار سے بدن کا لہو ہو گیا سبھی جیسے بغض سے اٹھتی ہوں گر جاتی ہوں او شاخ میری خون سے دیکھیے بابا میری غریب کا یہ حال دیکھیے وادی ہے شمر نے میری گردن میں رسیاں رکتی ہے میری سانسیں جو لیتی ہوں سستیاں پیوست ہے رسن میں میری کھال دیکھیے بابا میری غریب کا یہ حال دیکھیے ظالم نے توڑ دی ہے سبھی پسلیاں میری گرتی ہو جب کھنچتی ہے یہ رسیاں میری ہو جاؤں گی میں ٹکڑوں میں پامال دیکھیے بابا میری غریب کا یہ حال دیکھیے ذیشان روتے روتے سکینہ نے یہ کہا زندہ کے اندھیروں میں دم گھٹتا ہے میرا آ کر میرے اندھیروں میں احوال دیکھیے بابا میری غریب کا یہ حال دیکھیے ظالم کے ہاتھ میں ہے میرے بال دیکھیے بابا میری غریب کا یہ حال دیکھیے الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمات کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت علی حیدر نقوی صلوات محمد ارشاد جناب ہدیت ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان وہ اہل ایمان میں نماز قائم کرتے ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں حقیقت ولایت اور ولایت کیا ہے اس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا اور آج اس کا تیسرا مرحلہ۔ پچھلی 2 مجالس میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور جس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اذہان عالیہ کو آمادہ کر دیں اس موضوع کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ اذان محترم کہ آپ یہاں پر انتخاباً بیٹھیں، یہ جگہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اپنے امام سے جوڑنا ہے اور اس کشتی میں اپنی جگہ کو محفوظ کرنا ہے، اپنی سیٹ کو محفوظ کرنا ہے، اپنی سیٹ کو ریزرو کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیا عزیزوں کہ تمام خوبیوں کا سورس اور تمام اچھائیاں اور تمام صفات اور تمام کمالات کا جو مرکز اور مخزن اور جو سورس ہے اور جو فیوز و برکات جہاں سے نکلتے ہیں وہ ذات پروردگار ہے اور لفظ اللہ میں اللہ نے تمام جو لفظ اللہ ہے اس کے اندر تمام صفات اور کمالات پوشیدہ ہیں، اسی لیے لفظ اللہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لفظ جلالہ لفظ اللہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب ہر نقص ہر کمی سے مبرہ ہے۔ یہ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب یہ کس طریقے سے اس بات کا اندازہ لگا سکے ایک انسان کی جس کی فکر محدود ہے، جو خود محدود ہے، جس کا وجود محدود ہے، جس کی سوچ محدود ہے، جس کی آنکھیں محدود ہیں، جس کا دل محدود ہے، وہ کس طریقے سے وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جو عالم مطلق ہے، جو حی مطلق ہے، جو خالق مطلق ہے، جو مالک مطلق ہے، اس کا اندازہ کیسے لگائے ایک انسان؟ ایک محدود ایک لامحدود کو کیسے پہچانے؟ ایک لامحدود کا ادراک کیسے کرے؟ ایک لامحدود کے سلسلے میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی رائے قائم کرے، کس طریقے سے سمجھے، اس کی معرفت کیسے پیدا کرے؟ تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ہم لامحدود ہیں، تم محدود ہو،
تمہارے سمجھنے کے لیے، لائس کمثلہ شیء، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چیز کسی بھی چیز کا مقایسہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو ہم زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری ناچیز کی رائے ہے منتظمین کے لیے کہ 3 دن آج تیسرا دن ہے مجلس کا، اور دوران مجلس اذان جو ہے وہ شروع، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اذان کے وقت خاموش ہو جائے، لیکن احترام اذان میں اگر خاموش ہو جا رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری ایک رائے یہ ہے منتظمین سے، آپ آپس میں ڈسکس کریں، کوئی نہیں کہ آپ میں تحمیل نہیں کر رہا ہوں کہ رائے کو آپ پر تھوپ نہیں رہا ہوں کہ اگر اس اعتبار سے مجلس کا آغاز کہ مثال کے طور پر 8:30 بجے آپ ثانی اور مرثیہ شروع کریں 8:35، اور اس وقت جو ہے وہ 9 بجنے میں 10 منٹ بچا ہے، تو اس وقت آپ ختم کریں، 1 منٹ کے اندر اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد بیٹھیں تو یہ بیچ میں جو سلسلہ رکنے والا ہے یہ نہ ہو، اور اس دوران جو ہے وہ مومنین بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو کل سے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، ورنہ میں صرف ایک رائے دے سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و لیکن جو گزارش وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی ہو، جو وقت دیا جائے، مومن کی پہچان وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ مومن ہوتا ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے۔ کیوں وقت کا پابند ہوتا ہے؟ کیونکہ اس مومن کے مولا نے اپنی آخری وصیت میں اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ وقت کی پابندی کرو، اپنے امور کو منظم رکھو، اصیکم بتقوی اللہ وندم امرکم۔ مولا کائنات نے آخری وصیت میں کہا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں اپنے بچوں سے اور ان لوگوں تک جن تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں ان سے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ بہت سی وصیتیں ہیں اس میں، قرآن کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اس میں سے ایک وصیت یہ کہ تقویٰ اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم رکھو، بالکل سسٹمیٹک ہر کام اپنے وقت پر تم انجام دو۔ ایک قوم کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ منظم ہوتی ہے۔ جو لوگ ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ڈسپلن رہے تمہارے کاموں میں، تو تم کامیاب ہوگے۔ مولا علی یہ فرماتے ہیں، ڈسپلن ہمیں علماء کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ امام خمینی علی اللہ مقام شریف جب نجف میں تھے تو جس وقت وہ نکل کے جاتے تھے حرم امیر المومنین علیہ السلام تک درس کے لیے، تدریس کے لیے، تو جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے میں جو دکانیں پڑتی تھیں تو دکان والے اپنی گھڑی کو سیٹ کرتے تھے، وہ امام خمینی کے آنے جانے سے سیٹ کرتے تھے۔ امام خمینی آتے تھے کہ پتہ تھا کہ اتنے بجے 8 بجے امام خمینی ٹھیک یہاں سے گزریں گے اور 10 بجے مثال کے طور پر ٹھیک یہاں سے واپس جائیں گے، لہٰذا وہ گھڑی کا پھر نماز کے وقت اتنے بجے یہاں سے جائیں گے، پھر اتنے بجے واپس آئیں گے، اتنے بجے وہ شام کو نکلیں گے، اتنے بجے وہ رات کو واپس آئیں گے۔ یعنی یہ مشہور تھا وہاں پر مشہد میں، تو نجف میں۔ تو ظاہر ہوتا یہ ہمارے اوپر بھی، میں خود ناقص ہوں، لیکن بہرحال مولا قول آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اللہ تمہارا مولا ہے، صرف اللہ تمہارا مولا ہے۔ لفظ انما جو ہے وہ عربی زبان میں جو لفظ انما ہے وہ کہتے ہیں صرف کے لیے، جس کو جو عربی گرامر کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں کہتے ہیں انما فائدہ حصر دیتا ہے۔ حصر کہتے ہیں کسی چیز کو لیمیٹڈ کر دینا، کسی چیز کے لیے حصر یعنی باؤنڈری بنا دینا، حصر کہتے ہیں اس کو، یعنی باؤنڈری بنا دی، اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ انما یعنی یہ باؤنڈری ہے، یہ لیمیٹیشن ہے، اس کے آگے اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے ہیں۔ کا ولایت کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی اور مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ وہ رسول ہو، اللہ کا صرف اللہ تمہارا مولا ہے اور صرف اللہ کا رسول تمہارا مولا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ تمہارے مولا ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو لوگ ایمان لائے۔
عزیزان محترم، اگر قرآن کی آیت یہیں پر آ کر رک جاتی، اگر قرآن کریم کی آیت یہیں پر آ کر رک جاتی تو دنیا کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، دیکھیے ہمارے داڑھی ہے، دیکھیے ماما لگائے ہوئے ہیں، دیکھیے ماں باپ پہنے ہوئے ہیں، دیکھیے ہم جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھیے ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں اور ہم مومن ہیں، لہذا ہم بھی مولا ہیں۔ جس طریقے سے اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، ویسے ہم بھی مولا ہیں۔ لیکن قرآن بڑا فصیح ہے، قرآن بڑا بلیغ ہے، قرآن کی باتیں جو ہے فصاحت و بلاغت کے تحت ہوتی ہیں۔ حکمت عملی قرآن کی یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی لچک نہیں ہوتی ہے بات میں، جہاں پر باتیں ٹھوس ہوتی ہیں، بات مستحکم ہوتی ہے، بات مضبوط ہوتی ہے۔ عزیزان محترم کہ دیکھو اللہ تمہارا ولی اور مولا ہے، اللہ کا رسول تمہارا مولا ہے صرف، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہیں پر آ کر بات رک نہیں گئی کہ نہیں ہر اہل ایمان نہیں، بہت توجہ ہر اہل ایمان تمہارا مولا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کون اہل ایمان؟ تو وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ اہل ایمان جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا قیام، نماز برپا کرنا، یعنی خود بھی پڑھنا، پڑھوانا، نماز کے لیے انتظامات کرنا، نماز پڑھوانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو نمازی بنانا۔ یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، قیام کا مطلب کیا ہوا، کیا چیز ہوتا ہے قیام نماز؟ عزیزان محترم کہ نماز جو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز تو یہیں پر بھی بات نہیں رکتی کہ ہر اہل ایمان نہیں، بلکہ وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، اب یہاں پر بات ہو جاتی تو مسجد کے متولی، مسجد کے منتظمین، مسجد کے جو ہے وہ انتظام کار آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھیا ہم بھی مولا ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نماز قائم کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن رکا نہیں۔ بڑی بڑی مسجدوں کے جو متولین ہیں، جو متولیان ہیں، بڑی بڑی مساجد کے جو پیش نماز ہیں، امام جماعت ہیں، بات کہتے ہیں ہم مولا ہیں، ہم مولا ہیں، ہم بھی ولی ہیں، کیوں؟ قرآن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ولی ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہر مومن نہیں، وہ مومن کہ جو نماز قائم کرتا ہے، ہر نماز قائم کرنے والا مومن نہیں، بلکہ وہ مومن ایک ایسا دائرہ، کتنے آسانی سے جو لمٹ ہے نا، جو حد ہے، جو باؤنڈری ہے، ایسے دھیرے دھیرے پروردگار عالم تنگ کرتا جا رہا ہے تاکہ ہر مومن نہیں بلکہ نماز قائم کرنے والا مومن، ہر نماز قائم کرنے والا مومن نہیں بلکہ ایسا مومن جو زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر قرآن خاموش ہو جاتا تو بہت سے لوگ پیدا ہو جاتے کہ ہم تو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم بھی مولا ہیں، تو ہم بھی ولی ہیں۔ تو یہ ولایت جو ہے وہ ہمارے لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اب قرآن کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے کہا ہمارے لیے کہ ہم مومن بھی ہیں، ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ہر مومن نہیں، ہر نماز قائم کرنے والا نہیں، ہر زکوٰۃ دینے والا نہیں، بلکہ ایسا زکوٰۃ دینے والا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہ جو آخری شرط لگائی، یہ واو ہے نا، یہاں پر عربی زبان میں یہ واو، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ حالت اور اسٹیٹ کو بیان کرتی ہے۔ حالت بیان، کس حالت میں نماز کس حالت میں قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کس حالت میں دیتا ہے۔ کہ زکوٰۃ دیتا ہے اس حالت میں دیتا ہے کہ وہ رکوع کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم اب یہاں پر آنے کے بعد سارے مسلمان حیرت زدہ ہو گئے، سارے اہل ایمان حیرت زدہ ہو گئے، سارے متولیان مسجد اور امامان مسجد حیرت زدہ ہو گئے، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ جو آخری والی قید اور صفت لگی ہوئی ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عزیزان محترم تاریخ کے سینے کو چیرا گیا اور اس کے بعد جب اوراق کے تاریخ کو پلٹا گیا تو پوری تاریخ انسانیت اور پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک شخصیت ملی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ سلمان پڑھتے محمد جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ عزیزان محترم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حقیقت ولایت کیا ہے۔ کل تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی جو آخری بات تھی، اللہ کی صفات کا مظہر زمین کے اوپر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ کے اذہان ہماری طرف متوجہ ہیں الحمدللہ
ٹھیک ہے، میں نے آیت کا ترجمہ کیا اور تھوڑی سی آیت کی ہم نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی۔ اللہ تمہارا ولی ہے ایک، یہ تین ولایت کا دائرہ جو ہے وہ ان تین کیٹیگریز سے خالی نہیں ہے، یا اللہ ولی ہے، یا اللہ کا رسول ولی ہے، یا اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ صرف تین جگہ پر صرف اور صرف ایک ذات ہے، جس کو شیعوں نے بھی لکھا، غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ وہ ایک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے کہ جو حالت رکوع جس نے زکوٰۃ دیا، نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اور اگر کوئی پیدا بھی ہوا تو اس کے لیے کوئی آیت آئی نہیں، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اذان محترم، اب یہاں پر سوال یہ ہے، بہت جلدی سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں نے کل تک آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر ہو کے گزر رہے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہدایت پائے جائیں گے۔ رونے کے اوپر اگر رو لیتے ہیں جنت واجب، رونے جیسا منہ بنا لیتے ہیں جنت واجب۔ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اسی ولایت سے۔ ولایت کیا ہے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے اس بات کو میں واضح کرتا چلوں کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بات ثابت کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی یہ والی جو صفت ہے، یہ جو مولا کو حیثیت حاصل ہوئی ہے، یہ کیوں حاصل ہوئی ہے؟ بہت جلدی ایسا ہے مطلب کوئی رو لے، کوئی ذرا سا دل نرم ہو جائے امام کے لیے، کوئی امام حسین علیہ السلام کے تبرک کا انتظام کر دے، کوئی امام حسین علیہ السلام کے لیے ذرا سا کہیں امام باڑے میں جھاڑو لگا دے، کوئی امام حسین علیہ السلام کے کا ذکر جس امام باڑے میں ہوتا ہے وہاں کے کی صفائی کر دے، وہاں کا واش روم صاف کر دے، امام حسین علیہ السلام اپنے یہاں نام لکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ امام کو یہ درجہ کیوں ملا ہے، دیگر ائمہ کو یہ درجہ کیوں نہیں ملا؟ سارے ائمہ پر متوجہ ہو جاتے ہیں امام کی طرف۔ میں نے عرض کی تھی وہ روایت کہ شخص آیا کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام سے مجھے زیادہ محبت ہے، سارے ائمہ سے محبت کرتا ہوں لیکن مولا آپ سے زیادہ محبت ہے، تو امام حسین سے زیادہ محبت ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا ہی حال نہیں ہے، یہ ہم سب ائمہ کا حال ہے، اہل بیت کا حال ہے کہ وہ امام حسین سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کیا ہے آپ؟ آیت اللہ بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، سامرہ میں رہا کرتے تھے، بہت بڑے سامرہ میں رہا کرتے تھے۔ آیت اللہ بحر العلوم، اس کو آپ سرچ کیجیے گا، آیت اللہ بحر العلوم، سامرہ میں رہا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کیوں امام حسین کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیوں امام حسین علیہ السلام کو اتنی بڑی عظمت اور اتنی حیثیت امام حسین کو حاصل ہے۔ حسین کشتی نجات ہیں، حسین کے لیے آنسو کوئی بہا دے اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ اگر حسین کسی کے لیے کہہ دیں تو پھر اللہ جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اگر حسین کے نام پر کوئی آ جاتا ہے تو اللہ ہدایت کر دیتا ہے۔ اگر حسین کے نام پر کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، تو اللہ اس سے عطا کر دیتا ہے، اللہ اولاد عطا کرتا ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ حسین کے نام پر، حسین کے نام پر کیوں آخر آیت اللہ بحر العلوم، بہت بڑے مرجع، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آیت اللہ بحر العلوم کیوں آخر؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ سوچ رہے تھے، سفر میں نکلے اور اپنے سواری کے اوپر، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، یا جو سواری تھی اس کے اوپر سوار، اور صحرا میں چلے، سامرا کی طرف جا رہے تھے اور اسی سوچ میں غرق تھے، اسی سوچ میں غرق تھے۔ اتنے میں ایک عرب جوان جس کا حلیہ جو ہے وہ عراقی حلیہ، عراقی لباس پہنے ہوئے اور ویسے ہی پگڑی وغیرہ لگائے ہوئے، جیسے عام عراقی عرب ہوتا ہے، ایک جوان جو ہے وہ ان کے بغل میں، سواری کے بغل میں آیا، کہا کہ سید کس سوچ میں غرق ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا فکر کر رہے ہیں، آخر آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، بتائیے۔ کوئی دینی مسئلہ ہو سکتا ہے میں آپ کی کسی کام آ سکوں، میں آپ کی کسی کام آ سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کی خاصیت ہوتی ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں نا وہ کسی کو جاہل نہیں سمجھتے ہیں، یہ علماء کی خاصیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جیسا جاہل انسان
جب سب میں پگڑی آ گئی، امامہ آ گیا، ابا آ گئی، تو اگر کسی نے سوال کر لیا تمہیں پتہ بھی ہے کچھ، ان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، نخوت آ جاتی ہے. لیکن جو علماء ہوتے ہیں، جو واقعی طالب علم ہوتے ہیں، جن کا تعلق در اہل بیت سے ہوتا ہے، ان کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی تواضع ہوتی ہے. عزیزوں، وہ جو ہے بہت منکسر المزاج ہوتے ہیں، وہ سامنے والے کو جاہل نہیں سمجھتے ہیں، وہ سامنے والے سے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم بڑے ہیں اور سامنے والا چھوٹا ہے. نہیں، شیور نہیں، یا کسی عالم کی روایت، کسی کا قول ہے عالم کا، یا کوئی روایت ہے کہ کبھی کسی مخلوق کو چھوٹا مت سمجھنا، کبھی کسی انسان کو کی تحقیر مت کرنا، کبھی کسی انسان کو جو ہے وہ کسی کی بے عزتی مت کرنا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی مجمع میں کوئی ولی خدا ہو جسے تم نہ پہچانتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں متوجہ ہوئے تاکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا، امام حسین علیہ السلام کو یہ درجہ کیوں ملا. میں یہ سوچ میں کروں کہ اگر کوئی انسان صرف رونے جیسا چہرہ بنا لے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے. اگر کوئی شخص اتنا خالی مکھی کے پر کے برابر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کر دیتا ہے جس طریقے سے کہ وہ ابھی معصوم بچہ پیدا ہوا ہو، دنیا میں آیا ہو. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امام حسین کو آخری یہ خاصیت کیوں ملی، یہ عظمت کیوں ملی. علامہ بیرونی تو وہ عرب جوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ آقا میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ ایک بادشاہ تھا جو نکلا سفر پر، شکار پر، اور جب شکار کرنے کے لیے نکلا تو اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. صحرا میں وہ دھوپ ہے، عرب کی دھوپ ہے، اس صحرا میں جو ہے وہ اپنی سواری کے ساتھ، اس کی سواری کی پیاسی اور وہ خود بھی بھوکا اور پیاسا. اس نے دور سے دیکھا ایک صحرا میں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس کی امید جاگی. وہ اس خیمے کے نزدیک گیا، بہت وجہ سے اس خیمے کے وہ نزدیک گیا، وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے. اس بڑھیا کو اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. اس نے اس کو پانی پلایا. کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں تھا. اس بڑھیا کے پاس صرف ایک بکری تھی. اس نے اس بادشاہ کو جو ہے وہ اپنی بکری ذبح کی اور اس کے بعد کھانا کھلایا. جب وہ سیر ہو گیا کھانا کھا کے، اس کی جان میں جان آئی جب، تو اس نے کہا تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ نہیں جانتی. کہا تمہارے پاس مال و منال میں دنیا میں کیا تھا؟ یہ بکری تھی جو میں نے تمہیں کھلا دی، اس کے علاوہ مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. تو میں بادشاہ ہوں، اس علاقے کا حاکم ہوں، اس علاقے کا بادشاہ ہوں، لہذا تم آنا میرے پاس تو میں تمہیں عطا کروں گا. اس کا لشکر جو ہے وہ آگے مل کے وہ چلے گئے. بادشاہ سلامت جب پہنچے اپنے دربار میں تو اپنے وزراء سے پوچھا، وزیروں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کل میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا. اس خاتون نے اپنا سب کچھ جو ہے، اس کی جو بکری تھی اس کو ذبح کیا اور میرے لیے کھانا بنایا، مجھے کھلا دیا. اب یہ بتاؤ، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں تم آنا تو میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا. تو وزیروں یہ بتاؤ کہ مجھے اس سے کیا دینا چاہیے. وزیروں یہ بتاؤ، وہ سوال جوان عید اللہ بہبود ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مجھے اس کو کیا دینا چاہیے. تو وزیر نے کہا کہ اس نے ایک بکری قربان کی، آپ 100 بکری دے دیجیے. کسی نے کہا نہیں 1000 بکریاں اس کو دے دیجیے. کسی نے کہا کہ نہیں 1000 بکریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ اس کو درہم و دینار بھی دے دیجیے. کسی نے کہا کہ نہیں آپ اس کو گھر بھی دے دیجیے، وہ وہاں صحرا میں رہتی ہے، اس کو شہر میں لا کے جو ہے وہ آپ اس کے لیے مکان کا انتظام کریں، اس کو جو ہے دولت سے نواز دیں. بادشاہ سلامت ہے، آپ کے پاس تو دولت کی کمی نہیں ہے، آپ دے دیجیے. ایک وزیر نے کہا کہ نہیں بادشاہ، یہ جتنا بھی ہمارے پاس ہے جو دے رہے یہ سب اس کے لیے کم ہے، یہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس عورت نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا. بہت توجہ ظالم ہوگا، اس نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا. تو اس کا بدلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اپنا سب کچھ آپ اس کو دے دیں. کیا ہے؟ اپنا سب کچھ آپ اس
کو دے دے تب جا کر بدلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اب آپ بھی سب کچھ دیں تو قربان ہو سکتا ہے۔ اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ امام حسین کو یہ درجہ کیوں حاصل ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کر دیا۔ توجہ کرنے مطلب اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب خدا خدائی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کیونکہ انسان کے اندر خدائی دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ نے اپنی مرضی حسین کو دے دی کہ حسین کے نام پر جو بھی آئے گا اللہ اسے سب کچھ عطا کر دے گا۔ ایک سلمان پڑھتے ہیں محمد جوان کی حالت، وہ باتوں کو سننے کے بعد میں ہو گئے۔ اب جیسے ہی میں مرتبہ اپنے میں آئے، جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جوان کا ہے، الہام ہوا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فرزند رسول امام زمانہ تھے جنہوں نے علماء کی گفتیاں مولا حل کرتے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے، جب اللہ پر سب کچھ قربان کیا، حسین نے کہا، اللہ نے کہا کہ حسین تمہارے نام پر جو آئے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اسی ولایت کی ایک قسم ہے۔ اب میں اپنی خدمت میں عرض کروں کہ ولایت کیا ہے۔ میں اپنا ٹائم حساب کر رہا ہوں جب 8:50 سے، تو اسی زبان میں پڑھوں گا صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور سی بات کرتے بابا سے بلا، میرے لیے اس طرح جو ہے بات کرنا گفتگو کرنا ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی نا، امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک، کیوں یہ حیثیت ہے امام کی؟ اس لیے جو وعدہ کیا سب کچھ قربان کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے تو سر تمہارے نام پر جو آئے گا اس کو ہم سب کچھ دیں گے، جو بھی مانگے گا۔ ٹھیک، اب اس جانے میں لفظ ولایت، ولایت کیا ہے؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہمارے سینے میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہم سرشار ہیں، ہم ولایت علی کے ماننے والے ہیں۔ ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں نا، علی ہمارا مولا ہے۔ ولایت یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ولیہ، واو لام یہ، اس سے اسی ولایت سے نکلا ہے ولی، اسی ولایت سے نکلا ہے مولا، اسی ولایت سے نکلا ہے موالی، اسی ولایت سے نکلا ہے متولی، متولی کہتے ہیں اسی ولایت سے نکلا ہے، اسی ولایت سے نکلا ہے ولی، اسی ولایت سے نکلا ہے۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سب ایک ہی خاندان کے ورڈز ہیں، ولایت سے نکلے، سب کا تعلق ولایت سے۔ نظر ہے مطلب ولایت کے معنی کیا ہے؟ روایت کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار اترتے ہیں۔ جب کوئی مومن قبر میں اترتا ہے تو اس کے ساتھ 6 انوار اترتے ہیں، اور جب قبر بند کر دی جاتی ہے تو ساری جو قبر ہے نا اندھیرا وہ نورانی ہو جاتا ہے، اور ایک نور جو ہے اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے، ایک اس کے پیر کی طرف ہوتا ہے، ایک دائنی طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے اور ایک سینے پر ہوتا ہے۔ سارے انوار ایک دوسرے سے وہاں پر انٹروڈکشن کرواتے ہیں اپنا تعارف، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ تو ایک نور کہتا ہے کہ میں اس کی نماز ہوں، ایک نور کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں، ایک نور کہتا ہے میں اس کی وہ نیکیاں ہوں کہ جو اس نے چل کر انجام دی ہیں، ایک نور کہتا ہے میں اس کی وہ نیکیاں ہوں کہ جو اس نے ہاتھوں سے انجام دی ہیں۔ تو سارے نور ایک دوسرے سے اپنا تعارف، سارے انوار ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اس کو سارے انوار جو ہیں وہ ایک بار متوجہ ہوتے ہیں اس نور کی طرف جو یہاں کے اوپر ذوفشا ہوتا ہے، جو یہاں پر جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ ذات محترم جب وہ سارے انوار ہوتے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون سی خوبی کا نور ہے، یہ نور کہتا ہے
میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تم نور ہو، میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تم نور ہو۔ کہا آپ کون سا نور ہے؟ نور کہتا ہے میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہوں۔ میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہوں۔ سالن بات کی ولایت علی ابن ابی طالب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ولایت وہ ہے جس کی وجہ سے نماز ہے، جس کی وجہ سے روزہ ہے، جس کی وجہ سے حج ہے، جس کی وجہ سے زکات ہے، جس کی وجہ سے خمس ہے، جس کی وجہ سے جہاد ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ روشن ہیں۔ یہ سارے اعمال کسی ولایت کی وجہ سے روشن ہیں۔ مجلسیں، ماتم، تبرک یہ سب ولایت کی وجہ سے، ولایت نہ ہو تو سب بیکار ہے، حتیٰ عقیدہ توحید بیکار اگر ولایت نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے ولایت؟ ولایت کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ولایت یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت، نہیں، ولایت اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ولایت اہل بیت کی اطاعت نہیں ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے، سب سے اوپر کی چیز ہے۔ محبت ولایت کا نتیجہ ہے، نہیں بولنا ہے، محبت ولایت کا نتیجہ ہے، اطاعت ولایت کا نتیجہ ہے۔ ہم اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی ولایت کو ہم نے مانا ہے۔ ہم اہل بیت کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا ولی ہے۔ ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں، اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مولا ہیں۔ اب یہ ولایت ہے کیا چیز؟ میں آپ کی خدمت میں اذان محترم ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے گارجین شپ، سرپرستی، حاکمیت، یعنی ادھر سے ہمارے اوپر مکمل اختیار، ٹھیک ہے؟ ولایت کے دو حصے ہیں، ادھر سے جو مولا ہے اس کا ہمارے اوپر مکمل اختیار، اور جو مولا کو مان رہا ہے یعنی ہماری طرف سے مکمل تسلیم اور سبمیشن، ادھر سے مکمل اختیار ہے ہمارے اوپر، وہ جو چاہیں گے کہیں گے، وہ جو چاہیں گے کریں گے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے اف اینڈ بٹ کرنے کا، رک جائیے مولا، نہیں مولا ایسا کیجیے، نہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم مولا سے کہیں گے آپ مولا ایسا کیجیے، مولا کہیں گے کہ آپ کیجیے، ہم کہیں گے جی آقا، جی مولا، جو آپ نے کہا آپ کی بات، نہ، ایک قوم آئی چھٹے امام کی خدمت میں، مولا کی خدمت میں آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا وہ ایسا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ آپ کے چاہنے والے ہیں، اور ایسا کیجیے کہ آپ قیام کر دیجیے اور آپ کا حق آپ کو دبا دیا جائے، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کے خلافت آپ کا قیام کیجیے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ایسا تو وہ سامنے تنور جل رہا ہے، وہ دہر کر جاؤ، وہ ہمارے سامنے صحیح میں چلے جاؤ جا کر پوچھ جاؤ، مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے، مولا ہم ختم ہو جائیں گے، تو نہیں جاؤ، تم کہہ رہے تھے تو ہمارے لیے جان قربان کر سکتے ہو، ہم کو ہمارا حق جانے کے لڑو گے نا تو جان لے گے تمہاری، جاؤ جا کے کود جاؤ۔ مولا نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اذان محترم ادھر سے ہارون مکی آ رہے ہیں، جیسے ہی داخل ہوئے مولا کے گھر میں، مولا نے کہا ہارون تنور میں کود جاؤ۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا، آ رہے تھے ادھر سیدھے گھومے اور کود گئے، نہ لفٹ نہ بٹ نہ مولا سانس تو لینے دیجیے، پانی تو پی لینے دیجیے، اور ٹھنڈک بھی آ رہے ہیں تھکے ہوئے، مولا کچھ بھی نہیں، ہارون کود جائے، ہو جائے کود جائے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں مولا جل گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، ہلاک ہو گیا ہوگا، دیکھیے جا کے اس کو تندور میں دیکھتا ہوا تندور ہے، بھسم ہو گیا ہوگا اس میں، کیا کر دیا آپ نے، ایک اچھے خاصے انسان کی جو ہے وہ جان لے لی، جا کے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اب جا کے دیکھا تو اندر آگ گلزار بنی ہوئی ہے، ہارون قرآن پڑھ رہے ہیں، آگ میں ملایا کرتا ہوگا، آگ گلزار میں مولا ہے، مولا تو ہماری جان کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے خاندان کے اوپر، ہمارے رشتے کے اوپر، سب کے اوپر مولا کا تصرف ہے، مولا کا اختیار ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ مولا جو کہیں گے وہی کرنا ہے، تب تو ہم مولا کے ماننے والے ہیں، تب تو ہم بلائی مولائی ہیں۔ جا کے دیکھا مولا جل گئے، جا کے دیکھا آگ جو ہے وہ گلزار بنی ہوئی ہے، ہارون جو ہے وہ کیا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مولا یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے،
یہ تو زندہ ہے اور آگ تو چار بنی ہوئی ہے. مولا یہی بتانا چاہتے تھے دیکھو ہم مولا ہیں, جس طریقے سے ہمارا اختیار ہارون کے اوپر ہے اس طریقے سے ہمارا اختیار آگ کے اوپر ہے. نہیں بکور جس طریقے سے ہمارا اختیار آگ کے اوپر ہے وہ ہارون کے اوپر ہے, ویسے ہی اختیار ہمارا آگ کے اوپر ہے. جب ہم نے ہارون کو حکم دیا کہ کود جاؤ تو ہم نے آگ کو بھی حکم دیا کہ گلزار بن جاؤ. اگر ولایت نہیں ہے تو سب چیز بیکار. ولایت بہت اونچی چیز ہے. محبت, اطاعت, قربانی کا جذبہ, جانثاری کا جذبہ, یہ سب ولایت کے انڈر میں آتا ہے. یہ سب ولایت کا نتیجہ ہے. اب ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت میں نے عرض کیا کی خدمت میں, یعنی ادھر سے مکمل اختیار اور ہماری طرف سے مکمل تسلیم. مصلحت نہیں ہے ہمارے یہاں, مصلحت نہیں ہے. ابھی مصلحت ہے کہ دشمن کے ساتھ مل جایا جائے نا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس سے مولا آپ کی دوستی ہے اس سے ہماری دوستی, جس سے آپ کی دشمنی ہے اس سے ہماری دشمنی. آج سیاسی جو پارٹی آ کہہ رہی ہے شیعوں کا بڑا ظلم ہوا ہے, ہم جو ہے شیعوں کو ان کا حق دلائیں گے, اور جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور وہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. ابھی ہمارے ہندوستان میں مختلف جگہوں کے اوپر وہ سارے کے سارے جاتے شیعہ ایسی پارٹی سے مل گئے جو مسلمانوں کی قسم خوردہ دشمن ہے, جس نے قسم کھایا ہوا ہے کہ اس زمین کے اوپر سے مسلمانوں کا اور اسلام کا نام لینے والوں کو مٹا دیں گے, جس نے قسم کھائی ہوئی ہے. اگر تاریخ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے, کبھی ہم نے تاریخ اٹھا کے پڑھی نہیں, ہم نے تاریخ سے عبرت نہیں لی. ہم منبر سے پڑھتے ضرور ہیں. جب مولا کائنات کا حق غصب کیا گیا تو ابو سفیان آیا. ابو سفیان کون؟ یزید کا دادا آیا. آنے کے بعد کہہ رہے یا علی آپ کا حق غصب کیا گیا ہے, علی آپ کھڑے ہوئیے, علی آپ قیام کیجئے, علی آپ آئیے, اپنا حق لے لیجیے, حق خلافت لے لیجیے, ہم آپ کے لیے لشکر تیار کریں گے, ہم آپ کے لیے لڑنے والے لے کے آئیں گے. مولا کائنات کے ماننے والوں سنو, علی نے کیا جواب دیا. علی نے کبھی دشمن سے ہاتھ نہیں ملایا. علی نے ایک مرتبہ کہا ابو سفیان تم کب سے اسلام کے حامی ہو گئے؟ نہیں بول فرمایا تم کب سے اسلام کے حامی ہو گئے, تم کب سے مسلمانوں کے حامی ہو گئے, تم کب سے ہمارے حامی ہو گئے, تم ہمارے قسم خوردہ دشمن ہو. تم نے قسم کہی ہے کہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو اور ہمارے مشن کو زمین سے مٹا دو گے. یہ عبرت ہے ہمارے لیے. جا کے تاریخ پڑھو علی نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیے. ابھی ہمارے مصلحت یہ ہے کہ ہم منتری بن جائیں, مصلحت یہ ہے کہ ہم یہ ہو جائیں نا. اذان محترم میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ایک مرتبہ جو ہے وہ معاویہ نے بہت معاویہ دیکھ دشمنی کا معیار کیا ہے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جس سے دوستی ہے آپ کی اس سے ہماری دوستی, جس سے آپ کی صلح ہے اس سے ہماری صلح, جس سے آپ کی دشمنی ہے اس سے ہماری دشمنی. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دوستی اور دشمنی کا معیار علی, اولاد علی, اہل بیت علی. دیٹس آل, ختم. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. ختم, بس یہی ہے. معاویہ نے رشتہ بھیجا جناب عبداللہ ابن جعفر یعنی جناب زینب کی بیٹی کے لیے یزید کا تعلق ڈال دے. کیا رشتہ بھیجا کہ یزید مروان کے ذریعے رشتہ بھجوایا یا ولید کے ذریعے رشتہ بھجوایا. میں کنفیوز ہوں نام لیکن رشتہ بھجوایا. تاریخ میں مسلم بہت توجہ جانو. معیار دیکھیے تاکہ یزید کی شادی کرنا چاہتے ہیں جناب زینب کی جناب عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی سے. جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے بچوں کا اختیار, میں نے اپنے بچوں کا اختیار ان کے ماموں کے حوالے کیا ہوا ہے. میں اس سلسلے میں فیصلہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ مولا ہے, کیونکہ وہ آقا ہیں ہمارے. امام حسن آقا ہے, مولا ہے. تو میں نے یہ ذمہ داری دی لی ہے اپنے مولا کو. جناب عبداللہ ابن جعفر نے ادھر موڑ دیا. ابھی یہ پہنچے امام کی خدمت میں صبح, تو مولا نے سب کو جمع کیا. بس ہاں میں تو خاندان والوں کو, ہاں کیا بات,
کہ یہ معاویہ نے یزید کے لیے رشتہ بھیجا ہے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کا فلاں بیٹی کا، مثال کے طور پر میں نام مجھے یاد نہیں ہے کہ فلاں بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے جناب زینب کی بیٹی مولا کائنات کی نواسی جناب سیدہ کی نواسی، یزید نے کیوں رشتہ بھیجا ہے؟ کیوں معاویہ نے رشتہ بھیجا ہے یزید کا؟ کیا تعلق ہے ہم سے؟ کیوں کیا چاہتا ہے؟ کیوں ہمارے یہاں شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے ہمارے یہاں رشتہ کیوں بھیجا ہے؟ کا رشتہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے یہاں برسوں سے جو ہے وہ دشمنی چلی آ رہی ہے دونوں خاندان بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں۔ ایسا ہے کہ اس رشتے کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے، ہم سلو آشتی کے ساتھ رہیں گے زندگی، آپ کی بیٹی ہمارے یہاں آئے گی، پھر ہماری بیٹیاں آپ کے یہاں جائیں گی، پھر رشتہ داریاں ہوں گی، پھر رشتہ داریاں ہوں گی، اور اس کے بعد اس طریقے سے جب رشتہ داری بڑھے گی تو پھر یہ ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ دو خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ہوتا بھی یہی ہے بھائی، دنیا میں ہی ہوتا ہے، یہ شادیاں کر دی جاتی ہیں تو وہ جو پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے بھی بڑی اچھی بات کہی، ظاہر دیکھنے میں سننے بہت اچھی بات ہے کہ معاویہ نے کہا کہ اس لیے آپ کے خاندان میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو برسوں سے ہمارے خاندان میں اور آپ کے خاندان میں، ان دو خاندانوں میں جو خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسا جواب دیا ہے امام حسن علیہ السلام نے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ امام نے کہا کہ ہماری اور تمہاری دشمنی خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے یہاں دشمنی خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری تمہاری دشمنی اس لیے ہے کہ تم دشمن خدا ہو، ہم دوست خدا ہیں۔ ہماری دشمنی اس لیے ہے کہ تم دشمن خدا ہو، جو خدا کا دشمن ہے اس کی ہم سے دشمنی ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے اس سے ہماری دوستی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ دوستی کا معیار اب یہاں پر آج کے زمانے میں ابھی اس دور میں میرے دوستوں، میرے بھائی، دوستی کا معیار کیا ہے؟ دشمنی کا معیار کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی ولایت کس کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا ساتھی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، اللہ کے دشمنوں کو مت بناؤ۔ ظاہر محترم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، زمانہ بہت برا شوق ہے، ٹوک ٹوک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ولایت اگر معجزہ ہے نا ہمارے یہاں پر تو پھر کسی کا خوف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ولایت ہے، کیونکہ رسول کی ولایت ہے، کیونکہ اہل بیت کی ولایت ہے۔ اب اگر یہ ولایت نہیں ہے تو آپ لاکھ کما لیجیے، لاکھ پیسے والے بن جائیے، لاکھ اچھی اچھی گاڑیوں سے چلیے، لاکھ آپ کے کانٹیکٹس ہو جائیں، جو کچھ بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے کانٹیکٹس ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے وہ آپ کے ارتباطات اور بہت آپ کے اچھے تعلقات ہو، لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو سارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ولایت کی ایک مثال رکھتا ہوں، ہمارے یہاں ولایت کیسی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ مائک، یہ مائک، یہ موبائل، یہ گھڑی، یہ پنکھا، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ آپ فرض کیجیے یہ موبائل، یہ مائک جو ہے بول رہے ہیں، یہ موبائل کب کام آئے گا؟ یہ مائک جو ہے، یہ مائک ہے نا، مائک کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آواز، موبائل کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم بات کر سکیں، ہے نا؟ پنکھا کیوں ہوتا ہے؟ پنکھا کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہوا ہم کو رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ واشنگ مشین آپ کیوں خریدتے ہیں؟ کہ کپڑا دھو سکیں۔ فریج کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ چیزیں اس میں ٹھنڈی ہو سکیں۔ آپ اے سی کیوں لگاتے ہیں گھر میں؟ تاکہ گرمی دور کرے وہ اور ہمیں آرام دہ ٹھنڈے میں رکھتے ہیں نا۔ اگر یعنی یہ تمام چیزوں کے پیچھے ایک کام ہے، ایک کام ہے۔ اہمیت اس مائک کی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آواز دے رہا ہے۔ پنکھے کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ وہ ہوا دے رہا ہے۔ واشنگ مشین کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ وہ کپڑا دھو رہی ہے۔ اگر واشنگ مشین کپڑا نہ دھوئے، آپ 1.5 لاکھ روپے کی واشنگ مشین لے آئیے، آپ 1 لاکھ روپے کی فریج لے آئیے، اگر وہ پانی ٹھنڈا نہ کرے، اگر اے سی لگا لیجیے، آپ نے اچھا بہت اچھا گھر بنایا، نیا گھر، 5 کروڑ روپے لگا کے ہم نے بہترین بنگلہ بنایا، بہترین اے سی، بہترین فریج،
بہترین جو ہے وہ ہوم اپلائنسز جو ہے لا کے اپنے گھر میں لگائے، اور اس کے بعد آپ نے مولانا کی ایک مرتبہ آپ نے بنایا اور مولانا کی آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر پہ دعوت کی کہ مولانا صاحب آئیے گھر پہ چلیے آپ کی دعوت ہے۔ ہم گھر میں پہنچے، گرمی میں تھکے باندھے پہنچے، آپ نے اپنے ڈائننگ ہال میں بٹھایا مجھے، اور اس کے بعد کہا کہ مولانا بیٹھیے، آپ اے سی لگا ہوا ہے، گرمی ہے، پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، کہا کہ پنکھا چلائیے، اے سی چلے گا؟ پنکھا چلے گا، اے سی چلے گا نہیں چلے گا، نہیں چل سکتا، بہت مہنگا ہے، 2 لاکھ روپے کا لگایا ہے پنکھا، بہت مہنگا ہے، ہم نے جو امپورٹ کرایا ہے اس کو امریکہ سے لائے ہیں، 3 لاکھ روپے کا پنکھا ہے۔ مولانا صاحب پانی پلا دیجیے ٹھنڈا، فریج ہے آپ کے یہاں؟ ہمارا فریج تو ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے اس میں، 5 لاکھ کی فریج خریدی ہے مولانا۔ اب آپ نے اتنے مہنگے سامان خریدے ہیں تو کم سے کم اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے۔ کہا نہیں چلے گا، نہیں کہا کیوں نہیں چلے گا؟ کہا اس لیے نہیں چلے گا، بہت جزانا مطلب، کہا اس لیے نہیں چلے گا کیونکہ ہمارے یہاں لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے۔ یہ لائٹ پہلے آپ کو سامان لانے سے پہلے آپ کو پہلے لائٹ کا کنیکشن کروانا چاہیے تھا، ایک میٹر لگوانا چاہیے تھا۔ یہ مائک اس وقت کام کرے گا جب ایک چھوٹے سے 2 سوراخ ہوتے ہیں جہاں پر ایک چھوٹا سا پلگ لگایا جائے گا، یعنی کہیں سے کنیکشن جوڑنا پڑے گا۔ جب تک سورس سے، مخزن سے، خزانے سے، مرکز سے کنیکشن نہیں جڑے گا، یہ اپنا کام نہیں کریں گے۔ جب یہ اپنا کام نہیں کریں گے عزیزان محترم، بہت توجہ، جب یہ اپنا کام نہیں کریں گے تو یہ بیکار ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم انہیں کنارے رکھ دیں گے، ہم کولر کنارے رکھ دیں گے، ہم اے سی کنارے رکھ دیں گے، ہم اے سی کو پھر اے سی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ ڈبہ ہے، ہم فریج کو فریج نہیں کہیں گے کہ یہ کباڑ ہے، یہ بیکار ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ کام کرنا چاہیے۔ کام کیوں کرے گا؟ کام کس وقت کرے گا؟ کام اس وقت کرے گا جب یہ اپنی حقیقت سے متصل ہو جائے گا۔ بہت جزاک محترم، نمازیں کام نہیں کر رہی ہیں، ہمارا دل کام نہیں کر رہا ہے، ہمارا روزہ کام نہیں کر رہا ہے، ہمارا حج کام نہیں کر رہا ہے، ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی حقیقت سے متصل نہیں ہیں۔ کیا وہ حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ حقیقت ولایت اہل بیت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد ولایت اس حقیقت کا نام ہے۔ اگر اس حقیقت سے متصل نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، وہ اٹھے بیٹھک ہو جائے گی، طواف نہیں ہے، وہ چکر ہو جائے گا، روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ بن جائے گا۔ عزیزان محترم، جو انفاق، جو آپ زکات دے رہے ہیں، خرچ دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس مجلس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر ولایت نہیں ہے۔ اگر ولایت نہیں، کیونکہ کنیکشن حقیقت سے کٹا ہوا ہے، رابطہ کٹا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو مثال دی ہے بے عینی، یہ مثال ہماری زندگی کی ہے۔ اگر ہمارا رابطہ اہل بیت سے کٹا ہوا ہے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ولایت ہے۔ دیکھیے ولایت ہے یعنی ان کے ہاتھ میں سب کچھ، اور ہماری طرف سے مکمل تسلیم۔ یہ خالی ہمارے لیے نہیں ہے، خالی انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ مولا ہے۔ مولا یعنی سب کچھ، پورا اختیار، پورا تصرف کائنات کی ہر چیز کے اوپر۔ مولا علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولائے کیا کہتے ہیں؟ کائنات۔ مولائے کائنات کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ کائن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، وہ چیز جو موجود ہے، ہر وہ چیز جو ہے اسے کہتے ہیں کائن عربی زبان میں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں انہیں کہتے ہیں کائنات۔ کائنات یعنی آپ ہیں، آپ کائنات کا حصہ ہیں، یہ زمین کائنات کا حصہ ہے، یہ آسمان کائنات کا حصہ ہے، یہ پنکھا کائنات کا حصہ ہے، یہ ہوائیں کائنات کا حصہ ہیں، یہ چرند کائنات کا حصہ ہیں، یہ پرندے کائنات کا حصہ ہے، یہ تارے کائنات کا حصہ ہیں، یہ چاند کائنات کا حصہ ہے، یہ سورج کائنات کا حصہ ہے، یہ گلیکسیز کائنات کا حصہ ہے، یہ سارے سیارے کائنات کا حصہ ہے۔ زمین، آسمان، جو کچھ ہے مخلوقات میں سے وہ سب کیا ہے؟
کائنات کا حصہ ہے، اور جس چیز کے اوپر، جس کا بھی اس کائنات کے اوپر مکمل اختیار اور مکمل تصرف ہوتا ہے، اسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مولائے کائنات۔ اگر یہ والا معنی سمجھ میں آ جائے جانے محترم، تو سارے مسائل، سارے اعتراضات، سارے شبہات حل ہو جائیں گے کہ تارا جو ہے وہ کیسے دھرتی کے اوپر اتر آیا، یہ سورج کیسے پلٹ آیا، یہ سمجھو نے کیسے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ درخت اپنی جگہ سے کیسے ہٹ گیا، یہ جو گنگا تھا وہ بولنے کیسے لگا، یہ جو مردہ تھا وہ زندہ کیسے ہو گیا۔ اگر ولایت کے یہ معنی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ مولائے کائنات ہے، ان کا اختیار سب کے اوپر ہے، ان کا تصرف سب کے اوپر ہے، لہذا یہ چیزیں ان کے لیے آسان ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنے سے لوگ عاجز ہو جائیں۔ اہل بیت وہ شخصیت ہے جنہیں مولا کہتا ہے۔ مولا عاجز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مولا کا اختیار ہوتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک آواز سے بلند سلوات پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا تھا مزہ کیا نا، تو سورج پلٹ آیا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ سارے کے سارے سیارے جو ہیں وہ اپنے آربٹ کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر سورج پلٹ آئے گا تو پورا نظام شمسی اور نظام کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ کی جو روایت ہے وہ عجیب و غریب ہے، یہ سائنس کی مخالف ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے کے لوگ جو ہیں وہ سوال کر لیتے ہیں، تم ولایت کو سمجھو، پہلے تم مولا کے معنی تو سمجھو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ سورج پلٹا ہے، ہر جو ہے وہ سیارہ اپنی جگہ پہ، وہ قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہر چیز، ہر سیارہ، ہر تارہ اپنے مدار کے اوپر اور اپنے محور کے اوپر، اپنے مرکز کے اوپر چکر لگا رہا ہے۔ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھومنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آربٹ پہ چکر لگا رہی ہے۔ سورج، وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، چاند ادھر گھوم رہا ہے، زہرہ ادھر گھوم رہا ہے، تمام کے تمام جوپٹر ادھر گھوم رہا ہے، وہ تمام کے تمام جو سیارے ہیں، فلاں گرہ اور فلاں گرہ فلاں گرہ جو ہے وہ سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنی اپنی جگہ۔ وہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ تارے ہیں، یہ سیارے ہیں، نظام فلکیات میں ایک عظیم سسٹم ہے اللہ نے پیدا کیا، لیکن سارے کے سارے جو سیارے ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ سب کے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ادھر چاند جو ہے وہ سورج سے جڑا ہوا ہے، سورج جو ہے وہ زمین سے جڑا ہوا ہے، زمین جو ہے وہ دوسرے سیارے سے جڑی ہوئی ہے، اور سب ایک دوسرے کے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے، لیکن سب کا گھومنا اور سب کا چکر لگانا وہ اس طریقے سے اللہ نے سسٹم بنایا کہ اگر ایک جگہ کے اوپر خلل پیدا ہو جائے، ایک جگہ کے اوپر خلل پیدا ہو جائے تو پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے سائنس، لیکن سمجھنا ہے کہ سورج پلٹا، اگر سورج پلٹ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ پلٹا، ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں پلٹا، ایک مرتبہ مولا کے زمانے میں پلٹا۔ مسجد رد الشمس، جہاں معراج جائیں گے تو وہاں پر ایک مسجد ہے ہلنا میں، مسجد رد الشمس، یعنی وہ مسجد کی جہاں پر یہ والا معجزہ ہوا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، روایت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیسے آپ اس کو حل کریں گے؟ تمام نظام کائنات، نظام شمسی سے سارا نظام جو ہے، اگر ایک مرتبہ کوئی سیارہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو سارے کے سارے سیارے آپس میں لڑ جائیں گے۔ زمین، آسمان، زمین، تارے، چاند، سورج سب ایک دوسرے کو پوری کائنات جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہوگا آپ طرف حقیقت سمجھے نہیں، آپ نے دیکھا ہے خالی سورج پلٹا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، بتانے میں ہوتا ایک سلوات بابا سے بلند پڑھتے ہیں۔ بہت توجہ، آج سے چند سال پہلے میرے دوستوں، میرے بھائی، ابھی تو ایڈوانس ہو گیا زمانہ، اب تو انٹرنیٹ سے ہم نوا ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ چند سال پہلے بھی ہوگا تو کیا ڈی وی ڈی پلیئر ہوا کرتا تھا، بہت ڈی وی ڈی پلیئر ہوا کرتا تھا، اور اس میں ہم لوگ کیا لگاتے تھے؟ ڈی وی ڈی اور سی ڈی لگاتے تھے۔ ہم ایام اعظم میں نوحے سنتے تھے، اور ندیم سرور صاحب کا نوحہ سننا ہوتا تھا،
تو ہم اس میں جو ہے وہ پلے کرتے تھے اور اس کے بعد وہ نوحہ سنتے تھے اور وہ نوحہ ہم کو بہت پسند تھا تو ہم اس کو کئی بار سنتے تھے. تو کیا کرتے تھے؟ دو طریقہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ اسکرین آن کر کے ہم ریوائنڈ کرتے تھے, ایک مرتبہ اسکرین بند کر کے ریوائنڈ کر سکتے تھے. ہم نے ریوائنڈ کیا ایک مرتبہ اذان محترم, تو ندیم سرور صاحب جو ہیں جو نوحہ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ رہے تھے, جب نے اسکرین آن کر کے ریوائنڈ کیا تو ندیم سرور صاحب وہی نوحہ الٹا پڑھتے پڑھتے نا الٹا کرتے 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 وہ پیچھے چلے گئے, اور جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے جہاں سے نوحہ شروع کر ہوتا ہے پھر تو دوبارہ ہم نے جو ہے پلے دبا دیا اور پھر انہوں نے وہیں سے نوحہ شروع کر دیا. پھر دوبارہ ختم ہوا نوحہ, پھر ہم نے ان کو ویسے ہی پیچھے کر دیا. پھر اس کے بعد وہ آگے آگے نوحہ پڑھتے پڑھتے کئی مرتبہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈی وی ڈی نکال کے دیکھا, نہ ڈی وی ڈی میں کوئی نقصان ہوا, نہ ڈی وی ڈی پلیئر میں کوئی نقصان ہوا, نہ اسکرین خراب ہوئی, نہ ٹی وی خراب ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اذان محترم کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا اذان محترم کیونکہ ریمائنڈ ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا ہے, پیچھے بھی جا رہے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں, سورج پلٹا ہے, بہت توجہ اذان محترم, سورج پلٹا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ سورج پلٹا, سارے کے سارے سیارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں, اپنے مدار کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. یعنی اگر سورج سامنے جا رہا ہے تو سیارے ایسے جا رہے ہیں, اور اگر سورج پلٹ رہا ہے تو اب دو صورتیں ہیں, یا تو سورج پلٹے اور سیارے اپنی جگہ کے اوپر ویسے ہی چکر لگاتے رہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا, کیونکہ ایک اس طریقے سے جا رہا ہے اور ایک ایسے واپس آ رہا ہے, نظام جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک صورت میں نظام کائنات بچا رہے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورج بھی پلٹے اور سارے سیارے بھی پلٹے. یعنی سورج ایسے جائے, سیارے بھی ایسے جائیں, اور سورج پلٹے تو سارے سیارے بھی پلٹے. نظام کائنات درہم برہم نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ خالی سورج نہیں پلٹا ہے, نہیں غور فرمایا, خالی سورج نہیں پلٹا ہے بلکہ پورا نظام شمسی پلٹا ہے. دکھائی صرف سورج دیا, سائنٹسٹ نے صرف سورج کو دیکھا, اس نے نظام شمسی کو نہیں دیکھا, اس نے نظام کائنات کو نہیں دیکھا, اس نے نہیں دیکھا کہ کس نے سورج کو پلٹایا اور کس کے لیے سورج کو پلٹایا گیا. عزیزان محترم اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا کہ سورج جس کے لیے پلٹا ہے وہ مولا ہے, خالی وہ مولا نہیں ہے بلکہ وہ مولائے کائنات ہے. اگر اس نے سورج کو پلٹایا ہے تو اس کے پیچھے پورے نظام شمسی کو پلٹایا ہے, اس کے لیے پورے نظام شمسی کو پلٹایا ہے. تو عزیزان محترم یہاں پر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے کہ مولائے کائنات اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہوا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ولایت ہے, مولا, تصرف, اختیار ہماری طرف سے مکمل تصدیق. سنگریزے نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ سنگریزے کے مولا ہے. کلمہ پڑھو, پڑھے گا. آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو دیکھا کہ جو ہے وہ کانوں کے اوپر, ہاتھوں کے اوپر, سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. مولانا دیکھا کہ سارے مخلوقات جو ہے وہ تسبیح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کہ تمہاری آنکھ کے بھی مولا ہیں, تمہارے وجود کے ہم مولا ہیں, مولا ہیں تمہارا اختیار. ایسا نہیں ہوتا, صرف ہم مخالفت کرتے ہیں. مولا کی مخالفت کا حق ہمیں حاصل. کربلا میں ولایت کی تجلی, کربلا میں ولایت متجلی ہے. کربلا میں آپ کروں گا انشاءاللہ کل اور پرسوں کی باتیں میں ولایت سے بتاتی ہوں. ہم صرف سنتے ہیں مجلس میں ولایت, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا ولایت, اوکے, دین کیا کریں ہم؟ مان لیا کہ مولا کائنات, مان لیا مولا کائنات جو ہے ان کا سارا اختیار. پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے کیا مطلب؟ ابھی سوچا ہے, غور کیا ہم نے, ہمارا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اوکے, مان لیا, اچھے لوگ ہیں, جنت ان کی ہے, وہ دنیا میں سب سے اچھے ہیں, عالم ہیں, سب سے اچھے لوگ ہیں, دنیا کے سب سے اچھے لوگ, ٹھیک ہے, اوکے, مان لیا. اس کے بعد کیا, پھر کیا کریں ہم؟ صرف مجلس کے لیے, صرف جو ہے نعرہ حیدری کے لیے مولا ہے ہمارے کو,
اس کے آگے کچھ ہے، ولایت اس سے آگے کی چیز ہے. یہ جو مجلس ہے نا، یہ اس ولایت کی بیعت کا اظہار ہے صرف، جبکہ اس بیعت کے بعد کام شروع ہوتا ہے، کام آگے کا ہے. اس ولایت مجلس تک بہت اچھی لگتی ہے ہم کو، لیکن وہ آگے والا جو کام ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں انسانوں. وہاں پر ہم مولا کو چھوڑ کے لوگ بھاگے ہیں. مولا کو جو چھوڑا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ ولایت سخت تھی، ولایت اختیار کرنا سخت تھا. ولی ماننا، مولا ماننا تھوڑی سے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی مولا کو مولا مانتے ہیں. ولایت جو اپنی جان دے دیتے ہیں ولایت مولا کے اوپر، آقا کے اوپر، کیونکہ ہماری جان ہماری نہیں ہے، ان کی ہے. اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جناب تیرما اپنے عدی 3 بچے، طارق، طریق اور مطرب، ظاہراً یہ نام ہے. 3 بچے ہیں. مولا کے اوپر اپنی جان قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا. ایک دن معاویہ کے دربار میں تھے تو معاویہ نے جو ہے وہ تانا دیا، این الاطراف، ہمارے بچے کہاں گئے وہ تینوں؟ تاکہ علی کے اوپر قربان ہو گئے. کہنے کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت جو ولایت یعنی عشق، یعنی ولایت عشق، ولایت کا نتیجہ عشق، محبت. کل آپ کی دنیا سے تاکہ مطلب شہید ہو گئے. کہ دیکھو علی جو ہے کتنے خود غرض ہیں، اللہ باللہ، انہوں نے اپنے بچوں کو بچا لیا، حضرت حسین عباس کو بچا لیا اور تمہارے بچوں کو قربان کر دیا. پھر اماں مولا ہے، کیونکہ مولا کے ماننے والے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تو بہت یعنی انہوں نے عجیب جملہ کہا، کہا کہ ماں یہاں میں اس بات کے اوپر شرمندہ ہوں کہ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں، اور تم میرے مولا کے بارے میں بات کر رہا ہے، میرے بچے قربان ہو گئے. میں یہاں اس بات کے اوپر شرمندہ ہوں، ابھی علی سے شرمندہ ہوں، علی شہید ہو گئے. میرے بچے کیا، میرے مولا میرے آقا جان قربان کر دیتے. جناب میزم تمار کا ہم واقعہ خالی سنتے ہیں، ایسے ولایت انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے جیسے کبھی ہم بھی نہیں سنتے ہیں، کبھی ہم اس بات کا غور نہیں کرتے ہیں. جناب میزم تمار سولی دی گئی نا، جناب میزم تمار سنتے ہیں نا واقعہ. یہ غور کیا کہ کیوں دی انہوں نے اپنی جان؟ میزم تمار نے کیوں دی اپنی جان؟ کوفے میں قبر ہے، مرجع خلائق ہے، خاص و عام سب جاتے ہیں وہاں. مسجد کوفہ کے سامنے جسٹ جناب میزم تمار کی قبر ہے، روضہ مبارک سب جاتے ہیں. اتنی عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ مولا کے غلام ہیں. پتہ ہے جناب میزم تمار، بس میں نے آپ کی جامع تمام کر دی، تھوڑا سا تو سادہ ہو گیا. جناب میزم تمار کو جو سولی دی گئی ہے وہ کیسے دی گئی؟ کیا کیا گیا ہے؟ کیا جناب میزم تمار نے صرف علی کے لیے، علی کی ولایت کے اعلان کے لیے، علی کی محبت کا اعلان، علی کی محبت میں جناب میزم تمار کو سولی دی گئی. صرف اس وجہ سے سولی دی گئی. میں نہیں پڑھوں گا، پوری روایت ہے، بہت بڑی روایت ہے. میں آخری صرف شہادت یہ روایت یہ جملے میں آپ کو سولی کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سولی کا مطلب پھانسی نہیں ہوتا. سولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایک دار بنائی جاتی ہے، لکڑی کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، کسی شخص کو اس کے اوپر ٹانگ دیا جائے، باندھا نہیں جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جاتی ہے. اس طریقے سے ٹھوکی جاتی ہے کہ اسی کے اوپر معلق ہو جاتا ہے. ہاتھ کے اوپر کیل ٹھوک دی گئی. جناب وہ شریف دیکھتے ہیں نا، اس میں عیسیٰ مسیح کی جو ہے وہ سولی کہا جاتا ہے. ایک پیڑ کے اوپر جناب میزم تمار کو ایسے ٹانگ دیا گیا، سولی دی گئی. بہت بہت جیسے ہم ہیں اس درجے کے اوپر، ہم ہیں اس درجے کے ولایت مولا. نعرہ حیدری لگانے سے انسان مولا ہی نہیں ہوتا. اپنے کو مولا پر قربان کر دینے کا جذبہ ہو، سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہوتا ہے، انسان مولا ہے. لٹکا دیا گیا، سولی دے دی گئی، پیر میں کیل ٹھوک دی گئی. یہیں پر یہ سولی کی قسم. اس سے بڑی جو بات ہے، روایت کہتی ہے کہ جناب میزم تمار اس کے باوجود علی کر رہے تھے، مولا کے فضائل بیان کر رہے تھے، فضائل بیان کر رہے تھے. زبانیں جناب میزم کی زبان جو ہے وہ کھینچ لی گئی زبان. مسکرائے کہ میرے مولا کی جو بات تھی وہ سچ ثابت تھی، ولایت وجود میں کام کرنا. اس کے بعد روایت لکھتی ہے کہ جناب میزم ایک خنجر لیا گیا اور جناب ظالموں نے جناب میزم کے کمر میں اس کو بھونک دیا اور اس کے بعد اس خنجر کو موڑ دیا. اس
खंजर को मोड़ने के बाद अब मैं उस अजियत को आपकी खिदमत में बयान नहीं कर सकता। अजियत जनाब मिसर तमाम को मौला की चाहत में, उस विलायत की चाहत में हुई थी, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं, खंजर भोंका गया, मोड़ दिया गया। जनाब मिसर की शहादत हुई, उस खंजर से रिस के जो खून निकल रहा था ना, कतरा 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 जो खून निकल रहा था, रवायत कहती है कि उस कतरा कतरा खून निकलने से जनाब मिसर में तमाम की शहादत, ये कतरा कतरा खून निकला, ये विलायत कितना जज्बा है खाने का। करबला हमारे लिए क्या कह रही, करबला विलायत, चाहे मुस्लिम ने हो सका, चाहे वबीर ने मजाहिर, चाहे वो गुर रियाई, चाहे वो गुरैर हो, चाहे वो ज़ुहर हो, कोई भी हो, चाहे वो जनाब अली असगर हो, चाहे वो जनाब अली असगर, विलायत। जब मौलाना कहा कि हल नासरी यंसुरना, हल नासरी यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे, हल दाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो आके हरम रसूल को बचाए, है कोई जो मेरी मददगार बने। कहने से एक मरतबा सदा बुलंद हुई, तारीफ की गिरिया की शेवन बस मैंने तमाम गिरिया और शेवन की सदा बुलंद हुई। कहने में आगे देखा, आगे पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों गिरिया कर रहे हो, वाकई से पूछा। तो जब आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किए ना, तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा, लाओ मेरे बच्चे को, लाओ मेरे बच्चे को, जाके पानी पिलाने गए थे। मतलब पता था मतलब किससे पानी मांगेंगे, मतलब तालीमों से पानी मांगेंगे। जनाब अली असगर की विलायत, जनाब अली असगर जो अपनी मौला के लिए सदाकत और उसकी तस्दीक का इजहार करने वाले हैं, उसके लिए लेके आए। बोल नहीं सकते हैं ना जनाब अली असगर, 6 महीने का बच्चा बोलता नहीं, अली असगर क्यों है, बाबुल हवाइज क्यों है? बाबुल हवाइज इसलिए आज़ान मोहतरम क्योंकि अली असगर ने अपने मौला की तस्दीक की। हल नासरीन यंसुरना गिराया, माना हम मदद करेंगे आप। अली असगर बेटे नहीं है हुसैन के, उस वक्त हुसैन मौला, अली असगर उस मौला के मानने वाले गुलाम हैं। आगे मौला हम आपकी मदद करेंगे, लेके आएंगे। क्या फौज फ़क़र तुम ये समझते हो, बस मैंने जवाब तमाम किया, ए फौज फ़क़र तुम ये समझते हो कि मैं असगर के बहाने पानी पी लूँगा? तो मैंने असगर को बता दिया, बेटा तुम बता दो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए पानी मांगने आए हैं। जनाब अली असगर ने रोते हैं, जनाब अली असगर ने सूखी सूखी ज़बान को अपने नन्हे नन्हे सूखे हुए लबों के ऊपर फेरना शुरू किया, फौजें रोने लगी। ये जनाब अली असगर कर रहे हैं ना अज़ान मोहतरम, ये अपनी प्यास का इजहार नहीं कर रहे हैं, अपने मौला की सदाकत को बयान कर रहे हैं। ये विलायत है, अपने मौला की सदाकत को जनाब अली असगर बयान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब तारीख लिखती है कि हुरमुला ने 3 तरीके के तीर तैयार किए थे। हुरमुला ने 3 तरीके के तीर तैयार किए थे। एक आम तीर था जिसका सिर्फ एक भाग था, एक 3 भाग का तीर तैयार किया था, और तीसरा 6 भाग का तीर तैयार किया था। आपने पहली मरतबा सुना होगा, अल्लामा जवादी अमली जिक्र करते हैं कि उसने 6 भाग का एक तीर तैयार किया था, जिसकी 3 नोकें आगे की तरफ थी और 3 नोकें पीछे की तरफ थी। ये तीर जब जाकर किसी को लगता था ना, ये तीर सिर्फ 3 जगह पर इस्तेमाल हुआ। एक मरतबा जनाब अली असगर के लिए इस्तेमाल हुआ, एक मरतबा जनाब अब्बास के लिए इस्तेमाल हुआ, और एक मरतबा इमाम हुसैन के लिए इस्तेमाल हुआ। ये तीर 3 जगह पर उसने इस्तेमाल किया। एक ऐसा तीर जो जाकर सीने में लग जाए अगर, तो उसको निकाला नहीं जा सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने में ये तीर आके लगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता है क्या है, ये तीर जब लगा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निकालना चाहा तो साथ पसलियां भी निकलने लगी। ये तीर जनाब अली असगर के गले में आके लगा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जनाब अली असगर को अपने आगोश में लिया, आओ बेटा, ये लोग उधर पानी नहीं पिलाएंगे, उधर फौजें गिरिया करने लगी। एक मरतबा पिछले साहब ने हुरमुला से कहा, इसका कलाम हुसैन, अरे कलाम हुसैन को कदा कर दो वरना इनकी कलाम आ जाएगा। हुसैन ने अपने आगोश में जनाब अली असगर को लिया, अरे वो 3 भाग का नहीं 6 भाग का तीर आगे नन्हे से गले में लगा। बच्चा मुस्कुराकर मुनकरिब हो गया, आए कहने के दर पर, अब जैसे ही मां के हवाले किया, अरे मां ने अली असगर का वसीया पढ़ा,
پانی پلانے لے گئے تھے، کیا تم سے راہ اللہ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام اور آپ کے واسطہ محمد و محمد کا ان کے صدقہ دوپہر میں ہماری اس مقدس سے ہزار عبادت کی شرف قبولیت عنایت فرما، جو مغلوب پریشانات ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ان کے والدین ان کے فرائض سے دوش کر دے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، زمانہ بہت پراش ہو گئے میرے معبود، دنیا ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں ان کی شیعوں کے دشمن ہیں، پروردگار ہماری قوم کو ترقی عنایت فرما، ہمیں طاقت اور قدرت عنایت فرما، میرے معبود ہمارے بازوؤں کو اتنا مضبوط کر دے پروردگار کہ ہم اس زمین کے اوپر سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے اپنے مولا کے ظہور کے لیے میدان فراہم کر سکیں۔ میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے اعمال انصار میں ہمیں شریک فرما، مولا کو ہمارے اعمال سے راضی فرما دے۔ اعتماد سے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس فاطمہ ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، دربار عزیزی بھلا کیسے میں جاؤں، دربار عزیزی بھلا کیسے میں جاؤں، ہے چاند گریبان حیات ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس یوں کس کے سارے، ہے کون میرے پاس یوں کس کے سارے، تنہائی میری کون بنی جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جلتے ہوئے خیموں جو منظر ہے نظر میں، جلتے ہوئے خیموں جو منظر ہے نظر